والحمد كله لله، والعبادة والثناء كله لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا، وأرسل محمدا بالحق جعله بشيرا ونذيرا، لا شريك له في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وحده منزه من كل عيب ومبرأ من كل ريب، لا ضد له ولا ند له ولا مقابل له ولا مكاظم له ولا مداجن له، والصلاة والسلام على نبي المختار ورسول المرتضى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز، مکرم، محترم، واجب الاحترام، عزت مآب بزرگوں، بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس میں سے سورہ کہف کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حقہ کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین، ناظرین، سامعین کو اللہ اپنی رضا کی خاطر صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 18 جون 2021 اور بالترتیب تقریباً یہ 34واں جمعہ ہے ہمارا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ و اتم التسلیم کے موضوع پہ، اور اللہ کریم آج اس جمعۃ المبارک کے دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔ مسلسل ہمارا موضوع چل رہا تھا کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ سب سے زیادہ جن کا قرآن مقدس نے 136 مقامات کے اوپر ذکر فرمایا اور ان کا نام ذکر کیا۔ ابھی ان کی زندگی کے آخری مراحل تھے کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے گزارے کہ فقام خطیباً، کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے تو کسی آدمی نے سوال کیا، جیسا کہ بخاری میں روایت ہے، هل اعلم منک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا کوئی آپ سے بڑا عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا اعلم منی، کوئی مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایک بڑا عالم ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ دوسری روایت کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ کیا کوئی مجھ سے بڑا عالم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے بڑا عالم ہے۔ تو پھر اس کی تلاش کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میں نے اس بندے سے ملاقات کرنی ہے، وہ کہاں پہ رہتا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جو اس کے پاس علم ہے میں موسیٰ علیہ السلام اس سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے نشانی بتائی کہ مجمع البحرین او امضی حقبہ، جہاں پہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، یا پھر دوسرا معنی کہ وہاں پہ ایک دریا ہے اور دوسری نہر ہے، یہ دونوں جس جگہ پہ جا کے مل جائیں گے وہاں پہ ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے میں ہمارا وہ بندہ رہتا ہے، تو اس کی نشانی کے لیے آپ ایک مچھلی بھون کے ساتھ لے جائیں، جہاں پہ وہ زندہ ہو جائے تو فرمایا وہی منزل ہوگی اس آدمی کی۔ یہاں تک ہی پہنچے تھے موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون، جو کہ یوسف علیہ السلام کے خاندان سے آنے والا آدمی ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد بھی ہے اور صحابی بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کو نبوت عطا فرما دی تھی۔
اپنے خادم یوشع بن نون کو لے کے موسیٰ علیہ السلام چلے، لمبا سفر کیا، کرتے کرتے آخرکار اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ رہتا تھا۔ اب اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ذکر کیا کہ بڑی دقت، مشقت، تھکاوٹ، تعب، تکلیف اٹھا کے آخرکار موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچ گئے۔ تو وہاں پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان دونوں نے ہمارا بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پہ پایا۔ وجدہ کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنے کے بعد کسی چیز کو حاصل کر لینا۔ اس مقام پہ پہنچے تو قرآن نے آگے وصف ذکر کیا حضرت خضر علیہ السلام کا کہ وہ کیسا بندہ تھا، اس کو ہم نے کیا چیز عطا کی تھی۔ فوجد عبدا من عبادنا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ فوجدا، یہ دونوں تلاش کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون تلاش کرتے 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 فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا وہاں پہ جس کو موسیٰ اور یوشع پیغمبر نے پایا ہے۔ عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو اپنی طرف سے علم دیا تھا بغیر واسطہ جبریل کے۔ سبحان اللہ۔ فوجد عبدا من عبادنا، پچھلے جمعے پہ میں نے عبد کا معنی تھوڑا سا بتایا تھا۔ اللہ کریم نے ذکر کیا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، عبدا من عبادنا، بندہ بڑی تعظیم والا، بڑی شان والا، بڑے مقام والا بندہ تھا۔ عبدا من عبادنا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام تھا، ہمارے عبادت گزار لوگوں میں سے ایک عبادت گزار تھا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ آپ پچھلے جمعے پہ معنی سمجھ کے آئے ہو کہ بندے کی غلامی اور اللہ تعالیٰ کی، جو بندہ بندے کا غلام ہوتا ہے اور ایک بندہ اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ بندہ جس بندے کا غلام ہوتا ہے، آقا اپنے غلام سے خیر لیتا ہے، لیکن ادھر غلام اپنے آقا سے خیر لیتا ہے۔ یہ فرق ہے بندے اور اللہ کی غلامی میں۔ عبدا من عبادنا، بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ قرآن نے معنی کیا سمجھایا کہ جس طرح خضر پیغمبر نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں، دوسرے نبیوں میں سے یہ بھی ایک نبی تھے، دوسرے بندوں میں سے یہ بھی ایک ہمارا بندہ ہے۔ جس وقت خضر پیغمبر کا ذکر کیا ہے تو فرمایا عبدا من عبادنا، جس وقت محمد کا ذکر کیا ہے اللہ کریم نے عبدا من عبادنا کہا، اکیلے کا ذکر کیا ہے۔ قرآن نے تمہیں معنی سمجھایا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ قرآن کو نازل کیا۔ یہاں پہ اللہ کریم نے ایسے کیوں نہیں کہا نزل الفرقان علی عبد من عبادنا، کہ میں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے اوپر قرآن نازل کیا۔
کیوں نہیں اللہ کریم نے یہاں پہ ایسا کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ نزل الفرقان علی عبدہ اسرا بعبدہ فاوحی الی عبدہ ینزل علی عبدہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہیں اللہ کریم نے کسی جگہ پہ ایسا کہا کہ عبدا من عبادنا، وہاں پہ معنی سمجھایا کہ خضر جیسے نبی موجود ہیں، خضر جیسے نبی موجود ہیں، لیکن لوگوں محمد جیسا کوئی نہیں۔ عبدا من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، پیغمبر بھی بندوں میں سے ایک بندہ ہے، لیکن وہاں پہ معنی قرآن نے یہ سمجھایا ہے او لوگو خضر جیسے رسول تو ہو سکتے ہیں، خضر جیسے رسول تو ہو سکتے ہیں، لیکن محمد جیسا کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ خضر جیسے رسول تو ہو سکتے ہیں، لیکن محمد جیسا کوئی بندہ ہو سکتا، اس لیے وہاں پہ فرمایا عبدا من عبادنا، یہاں پہ فرمایا بے عبدہ۔ رسول تو سارے موجود ہیں، بندے تو سارے موجود ہیں، لیکن مجھے اپنے جبروت کی قسم ہے محمد جیسا بندہ کوئی نہیں۔ نبی تو سارے ہیں، لیکن پیغمبر جیسا کوئی نبی ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا کہ عبدا من عبادنا، فرمایا عبدی ہی، میرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں نے سیر کروائی، جس کے اوپر میں نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے باریک دقیق فرق ذکر کر دیا کہ رسولوں جیسے رسول ہیں، لیکن محمد جیسا کوئی رسول ہو سکتا نہیں ہے۔ عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، ہم نے کیا کیا ہے آتیناہ رحمتا من عندنا، اس بندے کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی، آتیناہ رحمتا من عندنا، اپنی طرف سے رحمت دی تھی۔ اب یہاں پہ ذرا جاگ کے معنی سمجھنا، سو نہ جانا، فائدہ کوئی نہیں اگر کوئی قرآن کا لفظ سمجھ نہ آیا، اگر ایک لفظ سمجھ آ گیا تو 24 گھنٹے کی تیری عبادت سے افضل ہے۔ بے شک، بے شک۔ کیوں؟ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن نے ایک ایک حرف کے اندر بڑے معانی ذکر کیے ہیں۔ عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اس بندے کو اپنی طرف سے رحمت دی ہے۔ کیسے رحمت دی؟ ایک بندے کا وجود ہے، ایک رحمت ہے، رحمت آتے آتے بندے کے ساتھ لگ گئی، رحمت آتے آتے بندے کے ساتھ لگ گئی۔ اب رحمت کا وجود الگ ہے اور بندے کا وجود الگ ہے، رحمت کا وجود الگ ہے، بندے کا وجود الگ ہے۔ رحمت آتے آتے اس کے ساتھ مل گئی، لیکن رحمت الگ ہے، وجود الگ ہے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، ادھر خضر کے لیے فرمایا ہم نے رحمت اس کے وجود کے ساتھ لگائی ہے، سبحان اللہ۔ رحمت کو چلا کے ہم نے خضر کے وجود کے ساتھ لگائی ہے۔ ادھر تو اللہ کریم نے ایسے جملہ فرمایا کہ رحمت کا وجود الگ ہے، خضر کا وجود الگ ہے، رحمت کو چلا کے خضر کے وجود کے ساتھ لگایا ہے۔ لیکن جس وقت محمد الرسول اللہ کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
میرا پیغمبر ہم نے رحمت کو الگ نہیں رہنے دیا. ادھر رحمت کا وجود الگ ہے، خضر کا وجود الگ ہے، لا کے خضر کے وجود کے ساتھ لگائی ہے. لیکن میرا پیغمبر ارسلناک الا رحمت للعالمین، تیرے وجود ہی کو میں نے رحمت بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرے وجود ہی کو میں نے رحمت بنایا ہے، لا کے رحمت کو الگ نہیں کیا. فرمایا تیرے وجود ہی کو میں نے رحمت بنا دیا ہے. ادھر رحمت کا وجود الگ ہے، خضر کا وجود الگ ہے، لا کے رحمت کو وجود کے ساتھ میں لایا ہے. لیکن ادھر اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. میرے پیغمبر تیرے وجود ہی کو میں نے رحمت بنایا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اگر خضر پیغمبر کی رحمت ایک علاقے کے لیے، خضر پیغمبر کی رحمت ایک بستی کے لیے، خضر پیغمبر کی رحمت ایک قوم کے لیے، ایک منطقہ کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک قوم کے لیے. خضر پیغمبر کی رحمت ایک قوم کے لیے، تو تیری پیغمبر، میرا پیغمبر، تیری رحمت رحمتاً للعالمین. تیری رحمت کو میں نے خاص مکے کے لیے نہیں کیا، مدینے کے لیے نہیں کیا، عربوں کے لیے نہیں کیا، رحمتاً للعالمین. سبحان اللہ. تیری رحمت کو زمانے سے مقید کوئی نہیں کیا، تیری رحمت کو مکان سے مقید نہیں کیا، تیری رحمت کو زمان سے مقید نہیں کیا. اسی لیے فرمایا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. تیسری چیز، موسیٰ پیغمبر کی رحمت، خضر پیغمبر کی رحمت، وہ احکام اور شریعت والی رحمت، بے شک، بے شک. وہ خاص ہے اس وقت تک جب تک کہ کوئی اور نبی نہیں آتا. موسیٰ پیغمبر کی شریعت والی رحمت، خضر پیغمبر کی احکام والی رحمت، وہ خاص ہے اس وقت تک جب تک کہ کوئی اور نبی کوئی نہیں آتا. اس وقت تک خاص ہے کہ جب تک وہ زندہ موجود ہیں. لیکن میرا پیغمبر تیری شریعت والی رحمت، تیری احکام والی رحمت، تیری اتباع والی رحمت، تیرے قانون والی رحمت، تیرے اصول والی رحمت، تیرے احکام اور اوامر والی رحمت، میرے پیغمبر ان کی رحمتیں خاص ان کی زندگی تک. اب میرے نبی آپ دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تو تمہاری رحمت وہ شریعت والی، وہ قرآن والی رحمت، وہ شریعت والی رحمت، وہ سنت والی رحمت. فرمایا آپ دنیا سے چلے بھی جاؤ گے لیکن قیامت تک میرا پیغمبر تیری رحمت کو میں باقی رکھوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے فرق پہلے انبیاء کی رحمات میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمات. سبحان اللہ. اب جو چیزیں پہلے انبیاء کو ملی وہ پوری کی ہیں اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جو پہلی صفتیں ان کے صحابہ کو ملی ہیں وہ ساری صفتیں مکمل کی ہیں محمد کریم کے صحابہ کے اوپر. بے شک. ادھر اللہ کریم نے الگ جملہ بولا عبدم من عبادنا، لیکن یہاں پہ عبادنا کا جملہ محمد کے لیے بولا. خاص ہے کہ میرا بندہ محمد کریم جس کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا، نہ تو نبی کے بعد کوئی نبی جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے، نہ تو نبی کی موجودگی میں نبی جیسا کوئی اور ہے، نہ اگر دنیا سے نبی چلا بھی جائے تو نبی جیسا کوئی اور آ سکتا. ایک اور قانون قرآن نے یہاں پہ سمجھایا ہے.
جس طرح محمد جیسا کوئی دوسرا ہو سکتا نہیں ہے اسی طرح محمد کے صحابہ جیسے بھی کسی اور کے صحابہ ہو سکتے نہیں ہے سبحان کیوں اللہ کیسے عبدن کا لفظ محمد کے لیے عباد کا لفظ محمد کے صحابہ کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا فرمایا عباد الرحمن میرا پیغمبر یہ رحمان کے بندے بے شک یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ میرے بندے اپنی رحمت والی صفت کو وہاں پہ ذکر کیا ہے صحابہ کے لیے کیوں اللہ تو نے کیوں یہ صفت ذکر کی ہے وعباد الرحمن رحمان کے بندے اب فائدہ کیا ہے اس آیت میں کیا سمجھایا قرآن نے فرمایا وعباد الرحمن یہ رحمان کے بندے تو جو رحمان کے بندے ہوں وہ رحماء ہوتے ہیں واہ واہ جو رحمان کے بندے ہوں وہ آپس میں رحیم ہوتے ہیں جو رحمان کے بندے ہوں وہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں یہاں پہ فرمایا وعباد الرحمن سورۃ فتح کے آخر میں فرمایا رحماء بینہم میرے پیغمبر یہ رحم والے بندے ہیں آپس میں یہ رحم والے بندے ہیں اللہ یہ ان کو رحم کدھر سے ملا ہے فرمایا وعباد الرحمن یہ رحمان کی طرف سے رحم ملا ہے کیوں اس لیے کہ یہ بندے رحمان کے ہیں پیغمبر کے مقام تک کوئی نبی بھی پہنچ سکتا نہیں ہے اور پیغمبر کے صحابہ کے مقام تک کسی نبی کے صحابہ بھی پہنچ سکتے نہیں ہے اب رحمت میں بھی قرآن نے 3 فرق ذکر کیے ہیں ان کی رحمت الگ وجود الگ لیکن پیغمبر کے وجود ہی کو اللہ نے رحمت بنایا ہے بے شک بے شک اور نہ کوئی زمانہ مؤثر ہوتا ہے اور نہ کوئی مکان متغیر ہوتا ہے فرمایا الى یوم الدین پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی رحمت قیامت تک رہے گی بے شک اس لیے بے شک کہ پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں ہے کیوں نہیں آ سکتا اس لیے کہ محمد جیسا کوئی ہے ہی کوئی نہیں بے شک بے شک پیغمبر جیسا کوئی ہے ہی نہیں کل القلوب الى الحبیب تمیل سبحان اللہ سبحان اللہ كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل سبحان اللہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور کرے آمین بڑی اچھی تعریف والے کلمات محمد کے لیے لکھے ہیں آمین کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتی كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي هذا بشاهد ودليل کہنے لگا کیوں مجھے سمجھ کیوں نہیں آئی اگر پوری دنیا کے دل مائل کیوں ہوتے ہیں محمد کی طرف سبحان اللہ کہنے لگا پوری دنیا کے دل جو ہیں وہ مومن کا دل جو ہے وہ کیوں مائل ہوتا ہے ہمیشہ محمد کریم کی طرف كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل کہنے لگا میں نے کسی بندے سے پوچھا او اللہ کا بندہ کیوں تیرا دل مائل ہوتا ہے محمد کریم کی طرف کیوں ہمیشہ تیرے دل میں محمد کی محبت رہتی ہے کہتا ہے یہ بندے کا کمال کوئی نہیں
یہ اس بندے کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر وہ ایمان ہے جس دل میں ایمان موجود ہے، اس دل میں محمد کی محبت بھی موجود ہے۔ اگر ایمان، اگر پیغمبر کی محبت کوئی نہیں تو سمجھے کہ اس کے دل میں ایمان بھی کوئی نہیں۔ کل القلوب الی الحبیب تمیل ومعی ھذا شاہد ودلیل۔ کہنے لگا کسی بندے نے مجھ سے دلیل پوچھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگا کسی بندے نے مجھ سے دلیل پوچھی ہے کہ محمد سے محبت کی، تب میں نے ان کو بتایا اگر کسی بندے کا ایمان دیکھنا ہے، کسی عارفین میں سے کسی عارف کا ایمان تو نے دیکھنا ہے تو کیا کر، اس کے سامنے نام لے پیغمبر کا۔ واہ واہ واہ۔ کل القلوب الی الحبیب تمیل ومعی ھذا شاہد ودلیل۔ اما الدلیل اذا ذکرت محمدا صارت دموع العارفین تسیل۔ کہنے لگا اگر تو نے محمد کریم کی محبت کی دلیل دیکھنی ہے تو ایک جاننے والے بندے کے سامنے عارفین جو لوگ ہیں، جو ایمان کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اما الدلیل اذا ذکرت محمدا صارت دموع العارفین تسیل۔ کہنے لگا جس وقت تو نام محمد کا لیتا ہے، او جو عارفین لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان کی حقیقت کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، صارت دموع العارفین تسیل۔ اللہ کی قسم وہ محمد کا نام سن کے وہ برداشت کر سکتے نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں بہنا شروع کرتی ہیں۔ کیوں؟ اور ان کے دل میں ہمیشہ شوق رہتا ہے محمد کریم کا، اس لیے کیوں کہ ان کے دل میں محبت ہوتی ہے پیغمبر کی۔ کہتا ہے محمد کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ اگر محمد بندہ من العارفین، اگر کوئی سمجھنے والا بندہ ہے وہ تو محمد کا نام سن کے اس کی آنکھ بہہ جاتی ہے، وہ تو برداشت نہیں کرتا فراق محمد کا، وہ تو برداشت نہیں کرتا۔ پھر آگے اشارہ کرتا ہے صحابہ کی طرف، کہتا ہے وہ کیسے لوگ ہیں جن کے اوپر پہاڑ سے بڑی مصیبتیں آتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظریں بھر کے جس وقت دیکھ لیتے ہیں 14 دن کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے سبحان اللہ۔ ھذا رسول اللہ ونبراس الہدی ھذا لکل العالمین رسول۔ کہنے لگا اس لیے کہ یہ محمد کریم اللہ کریم کے رسول ہیں، رسول تو سارے موجود ہیں، رسول تو سارے آئے ہیں، لیکن اللہ کریم نے محمد جیسا کوئی بھی بنایا نہیں ہے۔ ہر ایک رسول کو اپنے علاقے کی طرف بھیجا ہے، قیامت تک اگر نبوت رسالت باقی ہے تو محمد کریم کی باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے ھذا رسول اللہ ونبراس الہدی ھذا لکل العالمین رسول۔ لو صادفتنی من لدنک عنایۃ لأزور بہ طیبۃ والنخیل جمیل۔ کہنے لگا میرا دل کرتا ہے کہ میں اسی علاقے میں جاؤں جس علاقے میں پاؤں کے ساتھ محمد کریم چلتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو صادفتنی من لدنک عنایۃ لأزور بہ طیبۃ والنخیل جمیل۔ کہتا ہے وہ پیغمبر تو وہ ہے جس کے وجود کے اوپر ذرا برابر تکلیف اللہ کریم کی ذات برداشت نہیں کرتی۔ بے شک،
کہتا ہے تو نے کیسے محمد کی شریعت کے خلاف کام کرنے شروع کر دیے؟ تجھے خیال نہیں آیا اگر محمد کی شریعت کے خلاف کام کرے گا تو اللہ کی قسم تو نے محمد کو ایذا دی ہے۔ او پیغمبر کے لیے ذرا برابر تکلیف تو اللہ کریم کی ذات برداشت نہیں کرتی۔ نبی علیہ السلام دوپہر کے ٹائم پہ نکلے ہیں، جس وقت نکلے ہیں گرمی کی شدت ہے۔ یہ بندہ اس بات کو ذکر کرتا ہے اپنے کلمات میں، کہتا ہے ھذا الغمامۃ ذللتہ اذا مشى، ھذا الغمامۃ ذللتہ اذا مشى، کانت تکیل اذا الحبیب یکیل۔ کہنے لگا دوپہر کا ٹائم ہے، او اس امت کا فرد محمد کا نام لینے والے، او پیغمبر کی شریعت کا خیال کر، پیغمبر کریم کی سنت کا خیال کر۔ اگر کسی بندے نے محمد کی شریعت کے خلاف کام کیا ہے تو اللہ کریم اس چیز کو برداشت کرتے۔ اللہ تو اپنے پیغمبر کی ذرا برابر تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ دوپہر کے ٹائم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں، شدت کی گرمی ہے۔ آپ جس وقت نکلے ہیں ھذا الغمامۃ ذللتہ اذا مشى، کانت تکیل اذا الحبیب یکیل۔ کہنے لگا فوری ادھر محمد کریم اپنے گھر سے نکلے ہیں، اللہ کریم نے بادل کا سایہ پیغمبر کے سر پہ کھڑا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ھذا الغمامۃ ذللتہ اذا مشى، کانت تکیل اذا الحبیب یکیل۔ کہنے لگا یوں پیغمبر خدا یوں اپنا قدم اٹھا کے آگے چلتے ہیں، پیغمبر ایک قدم اٹھاتا ہے بادل دو قدم آگے ہوتا ہے۔ کہتا کسی طرف سے پیغمبر کے وجود پہ اللہ تعالیٰ نے دھوپ نہیں لگنے دی تاکہ محمد کریم کو گرمی کی حرارت محسوس نہ ہو۔ کیسے چلتے 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 نبی علیہ السلام کو تھکاوٹ ہوئی ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے آپ یوں ٹیک لگا کے سو گئے۔ کہتا ہے ھذا الغمامۃ ذللتہ اذا مشى، کانت تکیل اذا الحبیب یکیل۔ چلتے چلتے آپ رکے، ٹیک لگا کے نبی علیہ السلام سو گئے۔ کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے جتنی دیر تک نبی علیہ السلام کیلولا کرتے رہے بادل بھی رک کے وہاں پہ کیلولا کرتا رہا۔ بادل کی جرت طاقت کوئی نہیں کہ ایک وال برابر بھی آگے چلا جائے، ایک ذرہ برابر بھی آگے چلا جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا رک کے رہ، جب تک میرا محمد رکا ہے تجھے بھی رکنا پڑے گا۔ کہتا ہے کیوں؟ ھذا رسول اللہ وھذا المصطفیٰ، ھذا رسول اللہ وھذا المصطفیٰ، ھذا لرب العالمین رسول۔ کہنے لگا اللہ کی قسم لوگو بڑے بڑے نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں لیکن محمد کی صفت بیان کرنا میرے اختیار میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ یہ تو ایسا رسول ہے ھذا الذی شرف الدریہ بجسمہ، ھذا الذی شرف الدریہ بجسمہ، ومنہاجہ للسالکین سبیل۔ لمبی باتیں کی ہے اس نے۔ کہنے لگا لوگو او تمہارا مقام اتنا کوئی نہیں جتنا مقام انبیاء کا ہے، تمہارا مقام اتنا کوئی نہیں جتنا مقام انبیاء کا ہے۔ تو اللہ کریم نے تو نبیوں کو حکم دیا ہے او اگر تمہاری موجودگی میں جو ساتھ بیٹھے ہو کم از کم تمہارا اور کوئی کام نہیں، سوئے ہوئے بندے کو جگاتے رہو۔ اس وقت کو آدمی کو قیمتی بنانا چاہیے کہ گرمی کی شدت میں آپ آئے ہو، اگر کوئی سمجھ نہیں آئے تو شور شار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے بھائی ذرا کوشش کیا کرو جاگ کے آدمی بیٹھے۔ کہتا ہے او تیری تو حیثیت کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے میں، کیسے تو نے بھول کے محمد کی شریعت کو چھوڑ دیا؟
کیسے تیرے دل نے قبول کیا کہ تو پیغمبر خدا کی شریعت کو چھوڑ دے؟ کہتا ہے ھذا الذی شرف الدریح بجسمہ ومنہاجہ للسالکین سبیل۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، اللہ کریم کی کتاب قرآن اٹھا کے دیکھ، اللہ کریم نے فرمایا او انبیاء کی جماعت، او میرے رسولوں کی جماعت، او آدم، نوح، شیس، ہود، صالح پیغمبر، او زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، او ایوب، یونس پیغمبر، موسیٰ، عیسیٰ، میرے سارے پیغمبر سن لو، اگر تمہاری موجودگی میں میرا محمد آ جائے تو نے اپنی شریعت کو کتاب کی طرح بند کر کے لے جانا ہے، میرے محمد کے پیچھے چلنا۔ وہ کہنے لگا تیرا مقام کیا ہے انبیاء کی حیثیت کے معاملے میں؟ اگر اللہ کریم نے تو انبیاء کو حکم دیا ہے اگر تمہاری موجودگی میں میرا محمد آئے اپنی شریعت کو بند کر کے میرے محمد کی شریعت کے پیچھے چل۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے یہ کوئی معمولی رسول نہیں، یہ تیرے لیے شرف ہے، تیرے لیے شرف ہے کہ تیرا رسول محمد ہے، تیرے لیے شرف ہے کہ تیری شریعت پیغمبر کی ہے، تیرے لیے شرف ہے کہ تو امت محمد کی ہے، اس لیے اس پیغمبر کی سنت اور شریعت کا خیال کر۔ ھذا الذی شرف الدریح بجسمہ، ھذا الذی شرف الدریح بجسمہ ومنہاجہ للسالکین سبیل۔ لمبی باتیں کر کے آگے کہنے لگا اللہ یا رب انا یا رب انی قد مدحت محمدا فیہ ثوابی وللجزیل مدی وللمدیح جزیل۔ یا رب انی قد مدحت محمدا فیہ ثوابی وللمدیح جزیل۔ اے اللہ میں زندگی بھر کلمات بولتا رہوں، میں زندگی بھر تعریف محمد کریم کی کرتا رہوں، مجھے تیرے جلال کی قسم ہے، مجھے تیرے جلال کی قسم ہے کہ میں محمد کریم کے ایک وصف کی صفت بیان کرنے کی بھی طاقت رکھتا۔ اللہ میری زندگی ختم ہو جائے لیکن میں پیغمبر کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیا کر میرے اللہ؟ یا رب انی قد مدحت محمدا فیہ ثوابی وللمدیح جزیل۔ اے اللہ جب میں ایک صفت بیان کرنے لگتا ہوں تو اللہ کی قسم آگے ہزاروں محمد کی صفتیں اور نظر آنے لگتی ہیں، میرے سانس گھٹنے لگتے ہیں، میری زبان رکنے لگتی ہے، میرے کلمات ختم ہونے لگتے ہیں، میرے وجود کے اوپر بڑھاپا کمزوری آنے لگتی ہے، میری زندگی ٹیڑھے پن کی طرف جانے لگتی ہے، میرے شباب ختم ہو گئے، میری جوانی ختم ہو گئی، میرا علم ختم ہو گیا، میرے کلمات ختم ہو گئے میرے اللہ۔ یا رب انی قد مدحت محمدا فیہ ثوابی وللمدیح جزیل۔ اے اللہ محمد کی تعریف کر سکتا ہے تو تیری ذات ہے، اس لیے کہ صفت محمد میں تو نے رکھی ہیں میں دیکھ سکتا، میں تو پیغمبر کی صفتیں بیان کرنے کی طاقت میری کوئی نہیں، اللہ تو مہربانی کر، کیا کر؟ یا رب انی قد مدحت محمدا فیہ ثوابی وللمدیح جزیل۔ اے اللہ جس کی میں تعریف کرنے لگا ہوں محمد کریم، اس کی تعریف ہر بندہ شروع کرتا ہے لیکن اللہ کی قسم تعریف کا دوسرا کنارہ نظر آتا، اس لیے اللہ تعریف محمد کی تو کرتا رہے، ثواب میں غریب کو دیتا رہے، تعریفیں تو کر ثواب مجھے دیتا رہے، اس لیے کہ میرے تو کلمات ختم ہو گئے، میرا تو فہم علم ختم ہو گیا، میری تو لغت جو ہے وہ ختم ہو گئے، اس لیے اللہ جو مدیح ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ محمد کریم ہے، تو جس کا نام محمد ہو اس کی تعریف کا حق ادا ہو سکتا۔
تو اس لیے اللہ کریم نے ذکر کیا ہے آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ او وہاں پہ میرے بندے کو پایا، خضر پیغمبر کو وہاں پہ پایا جس کو میں نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی، جس کو میں نے علم دیا تھا۔ وعلمناہ من لدنا علما، اپنی طرف سے مفعول مطلق ہے، علمناہ من لدنا علما، جس کو میں نے اپنی طرف سے علم سکھایا ہے۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ جس وقت وہاں پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سلام اللہ علیک، تیرے اوپر اللہ کریم کی رحمتیں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے سے خضر علیہ السلام نے پوچھا من انت ومن این جیت، کون ہے تو، کدھر سے آئے ہو، کون ہو تم، کدھر سے آئے ہو، کون ہو تم، کدھر سے آئے ہو۔ عالم الغیب کون، ہر چیز کا جاننے والا کون ہے، دلوں کی باتوں کو جاننے والا کون ہے، پوچھتا وہ ہے جس کو علم۔ من انت ومن این جیتم، کون ہو تم، کدھر سے آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا موسیٰ بن عمران، میں موسیٰ بن عمران ہوں۔ فرمایا کون موسیٰ، فرمایا الذی بعث الی بنی اسرائیل، میں وہی موسیٰ کلیم اللہ ہوں جس کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، کیوں آئے ہو۔ اب یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، اللہ کا نام ہے جاگ کے سمجھنا۔ جو کچھ سویا ہے اپنے آس پاس اس کو اٹھا دو، یہ بڑی اہم بات سمجھنے والی ہے، شاید کہ آپ نے پہلے اس بات کو نہ سنا۔ نعرہ تکبیر۔ فرمایا کیوں آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں رشد سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ فرمایا میں رشد سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کیا اس رشد کے بارے میں قال لہ موسیٰ، اللہ کریم کے کلمات ہیں، قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کا شاگرد بن سکتا ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، کس لیے تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے تمہیں رشد سکھایا ہے وہ مجھے بھی سکھا دے۔ یہ کیا اتنی اہم چیز تھی جو موسیٰ علیہ السلام لمبا سفر کر کے سیکھنے گئے۔ فرمایا مجھے وہ رشد سکھا، را شین اور دال جس کا مادہ راشدہ، اسی سے رشد آتا ہے۔ فرمایا الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، مجھے وہ رشد سکھا جو اللہ کریم نے تجھے سکھایا ہے۔ میں لمبا دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں، میں رشد سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب کیا ہے رشد، کیا ہے؟ آپ نے بڑا کم اس کے بارے میں سنا ہے۔ قرآن مقدس میں بہت سے مقام کے اوپر یہ لفظ ہے، جہاں پہ ابراہیم پیغمبر کا ذکر ہے وہاں پہ اللہ کریم نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو رشد دیا تھا، اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو رشد دیا تھا۔ تیسرا مقام
مکہ کی وادی میں بڑے دانا سمجھدار نصیبین قبیلے کے 9 جن، او قبیلہ نصیبین کے 9 جن چلتے 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 جنت المعلی جو ہے اس کے قریب سے گزرنے لگے۔ بیت اللہ کے تھوڑا سا ہٹ کے بائیں جانب دامن میں وہاں پہ مسجد جن موجود ہے آج بھی۔ وہ جنت المعلی کے قریب وہاں پہ ایک درخت چیز تھی، نبی علیہ السلام وہاں پہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ جنات کا گروہ گزرا ہے، بڑے سمجھدار، بڑے دانا، بڑے زیرک عقل مند جن تھے۔ انہوں نے کلمہ سنا، قرآن مقدس سنا، تو جنات نے جملہ کون سا بولا ہے؟ کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، آج تک ہم نے ایسا قرآن کبھی سنا۔ دوسرے جنات کا آگے سارے قبیلے والے موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جنات موجود ہیں وہاں پہ۔ کہنے لگے او تو نے کیا سنا ہے؟ تو نے جو قرآن سنا ہے وہ قرآن کیا کرتا ہے؟ کہنے لگے سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اللہ کی قسم ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو قرآن رشد کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو قرآن رشد سکھاتا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا به۔ چوتھا مقام قرآن مقدس میں دیکھ سورۃ اعراف میں، ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ چلتے چلتے آگے اللہ کریم نے فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ اب ذرا سمجھو رشد کیا ہے، کیوں موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا سفر کیا؟ ایک ہوتا ہے رشد، ایک ہوتی ہے ہدایت، محتد ہدایت یافتہ آدمی۔ اب رشد اور ہدایت میں فرق کیا ہے؟ اگر فرق نہ ہوتا تو قرآن کبھی الگ نہ ذکر کرتا۔ رشد اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سورۃ کہف، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اصحاب کہف نے کیا مانگا؟ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد۔ یہ سارے رشد کیوں مانگتے رہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو رشد دیا ہے۔ یہ سارے کیوں رشد مانگتے رہے؟ رشد کیا چیز ہوتی ہے؟ ہدایت کے مقابلے میں ہے ضلالت، گمراہی، اور رشد کے مقابلے میں ہے فساد اور غی۔ قرآن پاک میں آیا فساد اور غی، قرآن پاک میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت۔ دوسری جگہ پہ فرمایا سبیل الرشد سبیل الغی۔ ہدایت کے مقابلے میں ضلالت اور رشد کے مقابلے میں غی اور فساد ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ذرا بات کو سمجھنا۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ہدایت پہ آیا ہے۔ الاستقامت فی العمل، الرشد هو الاستقامت فی العمل والہدایت هو الاستقامت فی العلم۔ علم میں استقامت ہو تو ہدایت ہوتی ہے، علم میں استقامت ہو ہدایت ہوتی ہے۔
عمل میں مستقیم ہو تو راشد ہوتا ہے، واہ 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 علم میں مستقیم ہو تو محتد ہوتا ہے، ہدایت والا ہوتا ہے، عمل میں مستقیم ہو تو راشد ہوتا ہے، ہر راشد وہ محتد ہوتا ہے لیکن ہر محتد جو ہے وہ راشد ہوتا نہیں ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ راشد اس بندے کے اوپر بولا جاتا ہے، پہاڑی سلسلہ ہو، پہاڑ کے اوپر آدمی چڑھتا جائے، ایک چوٹی کے بعد دوسری چوٹی آتی ہے پہاڑ کی، بے شک بے شک ایک چوٹی کے بعد دوسری چوٹی، ہوتی ہے۔ اس علاقے میں جتنے پہاڑ ہیں سب سے اوپر والی چوٹی پہ جو آدمی کھڑا ہو، سب سے اوپر والی چوٹی پہ وہ آدمی کہتا ہے ابھی میرے سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، میں سب سے اوپر والی چوٹی پہ کھڑا ہوں، کہتا ہے میں سب سے اوپر والی چوٹی پہ کھڑا۔ ہدایت میں ترقی ہوتے واہ واہ جو ہدایت کی سب سے اوپر والی چوٹی پہ چڑھ جائے وہ راشد ہوتا ہے، واہ، جو ہدایت کی اوپر والی چوٹی پہ چڑھ جائے وہ راشد ہوتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے رشد کا ذکر نہیں کیا، ابراہیم کے بارے میں فرمایا ہم نے ابراہیم کو رشد دیا۔ تیسرا فرق کیا ہوتا ہے؟ یادہ الشیء عن الثواب، جس کا کوئی فعل ثواب اور صحت سے خالی نہ ہو، وہ جو کام بھی کرے وہ حق پہ مبنی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بھی کام کرے وہ حق پہ مبنی ہو۔ واہ واہ، چوتھی چیز کیا ہے؟ ذرا بات کو سمجھنا، چوتھی چیز کیا ہے؟ جس طرح ایک آدمی سوار ہو جاتا ہے کسی چیز کے اوپر، اس کی لگام اپنے ہاتھ میں تھامتا ہے، اس کے اوپر سوار ہو کے کہنے لگا، لگام کو پکڑ کے کہنے لگا بھی یہ میری سواری کے اوپر میں قابض ہو چکا ہوں، بے شک بے میں شک، سواری کے اوپر کیا ہوں؟ قابل ہو قابض ہو چکا ہوں، ابھی یہ سواری مجھ سے بھاگ سکتی۔ نہیں ہے۔ راشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی ہدایت کے طریقے ہیں، واہ 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 واہ، جتنے بھی ہدایت کے طریقے ہیں سب کے اوپر غالب آ چکا ہے۔ واہ واہ، ابھی ہدایت کا ایک شعبہ اگر نکلنے کی کوشش بھی کرے تو نکل سکتا، نہیں ہے۔ جو ہدایت کے اوپر غالب آ چکا ہے کوشش بھی کرے ہدایت نکل کے بھاگنے کی لیکن بھاگ نہ سکے، وہ ہدایت کے سارے شعبوں پہ اس طرح غالب آیا کہ ہدایت کے شعبے کوشش بھی کریں نکلنے کی تو نکل نہیں سکتے۔ یہ ہوتا ہے رشد۔ ایسے صحابہ کہف نے رشد مانگا اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے رشد دیا، ابراہیم پیغمبر کو رشد دیا اور دوسروں نے مانگا رشد۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام لمبا سفر کر کے کہنے لگے حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، سبحان اللہ، او اللہ کا بندہ کیا میں کچھ زمانہ تیرے پاس رہ سکتا ہوں اس وقت تک جب تک کہ تو مجھے رشد نہ سکھا دے۔ اب یہ دیکھ ذرا معنی کو سمجھنا، ہر راشد جو ہے وہ محتد ہوتا ہے لیکن ہر محتد جو ہے وہ راشد ہوتا نہیں ہے۔ بڑا معنی راشد اور رشد کا کیا ہے کہ ہدایت میں، اسلام میں، دین میں سب سے اوپر والی چوٹی پہ چلا جائے، اعلیٰ قمت الجبل، اس سے اوپر کوئی ہدایت میں ہو نہیں، اس کو راشد کہا جاتا ہے۔ بے شک، اب ذرا قرآن سے پوچھ، انبیاء کی تو مثال کوئی نہیں نا، اللہ انبیاء کے بعد تو نے کسی کو رشد دیا ہے کہ کوئی نہیں؟ سبحان اللہ، انبیاء تو بڑے راشدین ہوتے ہیں، بڑے رشد والے لوگ ہوتے ہیں، کیا انبیاء کے بعد بھی تو نے کسی کو راشد بنایا کہ کوئی نہیں؟
کسی کو رشد دیا کہ کوئی نہیں. کیا قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ اب قرآن تمہیں جواب دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ. أُولَئِكَ ہم الراشدون. یہ سورۃ حجرات ہے. قرآن اٹھا کے دیکھو. اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. سبحان اللہ. میرا پیغمبر تیرے جتنے صحابہ ہیں سارے راشدون ہیں. اولئک ہم الراشدون. یہ سارے راشدون ہیں. ان سب کو میں نے رشد دیا ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی بندہ انبیاء کے بعد اگر ہدایت کی چوٹی کے اوپر دیکھنا چاہتے ہو، میں خدا سے پوچھو لوگو، اللہ کی قسم وہ محمد کے صحابہ ہیں. ان سے بڑھ کے کوئی ہدایت کی چوٹی پہ چڑھ نہیں سکتا، ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، ان کے برابر کوئی آ نہیں سکتا. اولئک ہم الراشدون. اللہ تو نے موسیٰ کے ساتھیوں کو رشد کیوں نہیں دیا؟ تو نے خلیل کے ساتھیوں کو رشد کیوں نہیں دیا؟ تو نے عیسیٰ کے حواریوں کو رشد کیوں نہیں دیا؟ تو نے داؤد پیغمبر کے ساتھیوں کو رشد کیوں نہیں دیا؟ وہ بھی نبی تھے، وہ بھی رسول تھے. کیوں نہیں دوسرے انبیاء کے صحابہ کے رشد کے بارے میں تو نے اعلان قرآن میں کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی ہدایت یافتہ تھے، وہ بھی مہتدین تھے، وہ بھی دین کو ماننے والے تھے، وہ بھی دین میں مستقیم تھے، وہ بھی ثابت تھے. اللہ تو نے ان کے بارے میں راشدون کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ محمد کے صحابہ کے بارے میں کیوں کیا ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب قرآن سے پوچھ. اللہ فرماتے ہیں فضلا من اللہ ونعما. او یہ میرا فضل ہے، یہ میرا فضل ہے، یہ میرا فضل ہے، یہ میری نعمت ہے، یہ میرا احسان ہے. میں جس کو چاہوں دوں. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ فضلا من اللہ. فضل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیری مزدوری 100 روپیہ، تیری مزدوری 100 روپیہ بنتی ہے تو آدمی نے ایک مزدور کو 150 دے دیے. ایک مزدور کو 150 دے دیے، باقی مزدوروں کو 100 دیا. دوسرے مزدور کہتے ہیں بھائی اس کو 150 کیوں دیے ہیں؟ وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ مزدوری تھی نا 100 روپیہ. یہ میرا فضل ہے، میں جس کا چاہوں دوں. یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دوں. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تمہارے ساتھ جو میں نے مزدوری کی تھی وہ میں نے تم کو، یہ میری طرف سے اضافی ہے. اللہ فرماتے ہیں باقی انبیاء کے صحابہ وہ بھی ہدایت یافتہ لیکن راشدون فضلا من اللہ. او یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دوں، میں جس کو چاہوں دوں. کوئی بندہ پوچھ سکتا کیوں تو نے دیا ہے؟ اللہ فرماتے اس لیے کہ یہ ہدایت میں سب سے اوپر والی چوٹیوں پہ چلے گئے ہیں. اگر ابھی ہدایت کوشش کرے ان سے بھاگنے کی، اللہ کی قسم ہدایت ان سے بھاگ سکتی کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت پہ قابض ہو چکے ہیں. اولئک ہم الراشدون. دوسرا لقب قرآن نے ذکر کیا، فرمایا اولئک ہم المہتدون. ہر راشد محتد ہوتا ہے لیکن ہر محتد جو ہے وہ راشد ہوتا. یہ دونوں لفظ قرآن نے جمع کیے ہیں تو محمد کے صحابہ کے لیے فرمایا اولئک ہم المہتدون، اولئک ہم الراشدون. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے بندے حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. میں تو لمبا سفر کر کے آیا ہوں،
یہ ادب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، معلم متعلم کا ادب، کہ ایک شاگرد اپنے استاد سے کیسے سیکھنا چاہتا ہے۔ کہنے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مجھے اللہ نے بھیجا مجھے رشد سکھا، نہیں، فرمایا حل اتبعک، جملہ استفہامیہ ہے، حل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ کیا میں کچھ دن آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کا شاگرد بن سکتا ہوں؟ کس لیے حل اتبعک، بڑے ادب احترام کے ساتھ، بڑی عزت توقیر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ معلم اور متعلم کا ادب سکھایا موسیٰ پیغمبر نے، کیسے تم استاد کے سامنے بیٹھو، کیسے تم استاد سے تعلیم حاصل کرو، یہ کیسا ادب ہونا چاہیے۔ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، مجھے وہ رشد سکھا دے جو اللہ کریم نے تمہیں سکھایا ہے۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، قال انک لن تستطیع معی صبرا، قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ او موسیٰ علیہ السلام، رشد بڑی تکلیف سے آتا ہے، رشد بڑی تکلیف سے آتا ہے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ فرمایا کیوں؟ میں ضرور صبر کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر وَكَيْفَ تَصْبِرْ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تم کیسے صبر کر سکتے ہو جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ فوری فرمایا یہ میرا کمال نہیں، مما علمنی، یہ رشد میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، تمہارے تک ابھی پہنچا نہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام تم میرے ساتھ صبر کر سکتے نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب سے کہا قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، بڑا اچھا جملہ ہے، آخری درجے کے ادب اور احترام ہوتا ہے۔ ستجدنی، ان قریب، انشاء اللہ صابرا، ان قریب اللہ نے چاہا تو مجھے صبر والا پاؤ گے۔ یہی جملہ ابراہیم پیغمبر کے لڑکے اسماعیل نے کہا، فرمایا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی جلدی کرو انشاءاللہ مجھے صبر والا پاؤ گے۔ یہ سب سے زیادہ عزت اور احترام والا جملہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بولا، ستجدنی انشاءاللہ صابرن، صابرن معنی کیا ہے؟ صابرن، جو تم کام کرتے جاؤ گے مجھے صبر والا پاتے جاؤ گے۔ صابرن استمرار ہے اس کے اندر، ایک دفعہ نہیں ہمیشہ مجھے صبر والا پاؤ گے۔ تو میں موسیٰ اپنی طرف سے توفیق صبر کی مجھے کوئی نہیں۔ ستجدنی انشاء اللہ، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ہر جگہ پہ صبر والا پاؤ گے۔ ولا اعصی لک امرا، میں تمہارے کسی کام کی بھی نافرمانی نہیں کروں گا، میں تمہارے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، میں تمہارے مزاج کے خلاف نہیں چلوں گا، اس لیے کہ میں تمہارا شاگرد بن کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ اگر کوئی چیز سیکھنی ہو تو آدمی یہ توہین نہ سمجھے میں بڑا عالم ہوں، مجھے ابھی ضرورت کوئی نہیں سیکھنے کی۔ یہ موسیٰ پیغمبر سے بڑھ کے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں کسی کام کی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام، تیرے ساتھ یہ میرے وعدے ہو گئے، میں نے تمہیں کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے،
تو نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں ضرور صبر کروں گا، پھر تو نے مجھ سے رشد سیکھنا ہے، وہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے، ٹھیک ہے میں تمہیں سکھاؤں گا جیسے اللہ کریم نے مجھے سکھایا ہے۔ تیسری چیز تو نے کہا ہے صابرن، میں ضرور صبر کرتا رہوں گا۔ چوتھی چیز ولا آسی لک امرا، میں تمہارے کسی کام کی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام، میرے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ طے پہ گیا، میرے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ جو ہے یہ طے ہو چکا ہے، ان 4 کاموں میں تو نے صبر کرنا ہے، ان 4 کاموں میں تو نے اپنے وعدے پہ پکا رہنا ہے۔ شکر ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیا تھا، تو اس لیے فرمایا یہ تیرے میرے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، ان 4 کاموں کی پابندی تو نے کرنی ہے، رشد تم کو میں نے سکھانا ہے۔ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام ابھی بیٹھو، کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ، کیوں آگے سفر لمبا ہے، آگے ہمیں کھانا ملنے کی توقع نہیں ہے، کوئی نہیں، ذرا آرام سے بیٹھو، کھانا شانا کھاؤ، تھوڑا آرام کرو، اس کے بعد پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تمہیں رشد سکھانے کے لیے۔ اتنی جلدی تو رشد نہیں آئے گا، اس کے لیے دقت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اس کے لیے مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں۔ بیٹھو، کھانا کھاؤ، آرام کرو، تھوڑی دیر ریح نفسک، اپنے نفس کو ذرا راحت دے، چل کے آئے ہو، مسافر آدمی ہو، میرے گھر میں ذرا آرام کرو۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ خضر علیہ السلام دریا کے اندر چادر لے کے پانی میں سوئے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک جزیرہ تھا، علاقہ تھا، بستی تھی، اس بستی میں خضر علیہ السلام رہتے تھے۔ پانی میں کیسے آدمی سو سکتا ہے؟ کوئی بھی نبی ہو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایسا کام کرواتا نہیں ہے، لوگوں کے سمجھنے میں فرق آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک جزیرے میں رہتے تھے۔ آپ کو میں نے آج دوسرا معنی ذکر کیا مجمع البحرین کا۔ دوسرا معنی کیا؟ ایک تو معنی یہ جہاں پہ 2 دریا ملتے، دوسرا معنی یہ ہے جہاں پہ مجمع البحرین آتا ہے، اکثر مقام پہ بحر اور نہر آ کے ایک دوسرے کے اندر مل جاتی، جو معنی دوسرے مفسرین نے جو کیا ہے، فرمایا ایک دریا اور ایک نہر جو ہے، بحر نہر جہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں وہاں پہ بحرین کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے قرآن پاک میں، یعنی وہاں پہ جزیرہ تھا، جزیرہ میں خضر علیہ السلام رہتے تھے، پانی میں سوتے۔ یہ جو ہے عقیدہ غلط ہے کہ وہ آج تک زندہ ہیں، ان کے اوپر موت آئی، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں پہنچے، آرام کیا، ریسٹ کیا، آپ بھی ریسٹ کرنا، آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ آخر